إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہیں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون اور ان کی فرضیت کا مقصد ثمرہ اور نتیجہ ہی ہے کہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ گزشتہ جمعے بحمد اللہ سورۃ الفرقان کی تفسیر جو ہے قسط وار مکمل ہوئی تھی۔ اب یہ آج سے 5 جمعے جو ہے نا، آج کا اور اس کے بعد والے 4 جمعے، ان جمعوں میں ہم انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے اور رمضان کیا ہے۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں ایمان سے۔ رب ذوالجلال نے آج کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ایمان سے آغاز کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
کیا صرف آدمی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جائے اور اس کے کان کے اندر اذان دے دی جائے اور اس کا نام مسلمانوں والا رکھ دیا جائے، تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کو کلمہ شہادت سکھا دیا جائے، کیا اس سے وہ مومن ہو جائے گا؟ کیا اس سے ایمان کے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ ہمارے ہاں عرف میں یہی سمجھ لیا گیا ہے کہ بس ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں والا ہمارا نام ہے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اب اللہ پر جنت، ہمیں جنت دینا فرض ہو گئی ہے، اور جس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ رسول جانے، معاشر کا میدان جانے اور جنت جانے۔ اس چیز نے ہمیں بے عمل بنا دیا ہے۔ یہی بیماری یہود کو لاحق ہوئی تھی اور پھر یہی مرض نصارہ کو لاحق ہوا، اور آج بھی ہمیں اسی مرض کا سامنا۔ یہ جو بے عملی کا مرض ہے نا، یہ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے، کسی اچھے معالج سے رجوع نہ کیا جائے، تو جس طرح جسمانی امراض بڑھتے ہیں نا، اسی طرح جو دل کے امراض ہیں نا، روحانی، وہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ماہر معالج کا نام یہ لیا ہے کہ جس طرح جسمانی امراض ہے نا، آپ کسی عطائی ڈاکٹر حکیم کے پاس چلے جائیں، وہ وقتی طور پر تو آپ کو ایسی میڈیسن، ایسی دوائی دے دے گا کہ جس مرض میں آپ مبتلا ہیں اس کا وقتی طور پر افاقہ آپ کو محسوس ہو جائے گا، اور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ میری بیماری کا حل ہے اور یہ ڈاکٹر بڑا کامیاب ہے۔ لیکن یہ تجربات اور مشاہدات کی بات ہے کہ یہ وقتی حل جو ہے یہ بیماری کا علاج نہیں، یہ بیماری کے پیدا ہونے کے اسباب میں سے ایک مزید سبب ہے، بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی حال جو عطائی مفتیوں کا اور عطائی مولویوں کا اور عطائی واعظین کا ہے، ان کی میٹھی میٹھی تقریریں، ان کی میٹھی میٹھی گفتگو، ان کی زبان سے میٹھی میٹھی خوشخبریاں ہمیں بے عمل سے بے عمل تر کرتی جا رہی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ ایمان جو ہے اس کا مرکز، اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن، اس کی رہائش گاہ دل ہے۔ زبان جو ہے یہ تو اصل میں دل کی ترجمانی کرتی ہے، اصل اس کا جو مرکز ہے نا
وہ دل ہے۔ اگر دل میں ایمان نہیں تو پھر زبان سے آپ 1000 دفعہ اعادہ کر لیں، اللہ کے نزدیک ایمان جو ہے وہ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہیں ہے۔ سورۃ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کچھ لوگ آئے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن ایمان جو ہے ان کے گلے کے ابھی اوپر تھا۔ تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ نہ کہو، آمنا نہ کہو، ولیکن قولوا اسلمنا، آمنا نہ کہو، اسلم نہ کہو کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اور تسلیم کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم کہہ تو رہے ہو آمنا، لیکن ابھی ایمان جو ہے نا وہ تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تبھی تو رب ذوالجلال نے فرمایا سورۃ النساء میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایسا کرو آمنوا باللہ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، اس لیے کہ جو جس اسٹیج پہ جس درجے پہ تم کھڑے ہو، یہ درجہ تمہارا وہ مقام ہے جو اللہ کے ہاں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ متزلزل ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ متزلزل ہیں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، کتنے لوگ ایسے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان لے آئے، لیکن جب ایمان نے اپنے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا پھر کیے نہیں، ثم کفر، پھر وہ کافر ہو گئے۔ اور یہی حالت بار بار رہتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو زبان سے اقرار تھا نا اس سے بھی چلے جاتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ پر بھی یہ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، ان کے دل میں بیماری ہے، اور وہ بیماری جو ہے نا اللہ نے ان کو وہ بیماری کو اور بڑھایا۔ جب تک وہ دل سے بیماری نہیں نکلے گی اس وقت تک ایمان دل میں گھر نہیں کرے گا۔ ایمان اس وقت دل میں گھر کرے گا جب دل توانا، صحت مند، تندرست ہو جائے گا۔
فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ متزلزل نہیں ہوئے. ثم لم یرتابوا، پھر وہ متزلزل نہیں ہوئے. ہوائیں اپنا رخ بدلنے پر مجبور ہوگی لیکن وہ بدلنے کے لیے تیار ہے نہیں. طوفان آئے لیکن وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ پہ جمع رہا، اس کے پاؤں نہیں اکھڑ سکے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جب وہ ایمان لے آئے نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی. اور جب آدمی یہ ایمان دل کے اندر گھر کر لیتا ہے نا تو پھر اسے کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی. لیکن یہ کیسا ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان بھی ہے اور اللہ سے وہ مایوس بھی ہے. اللہ پر ایمان بھی ہے، اللہ سے وہ مایوس بھی ہے. کبھی جو ہے وہ کسی دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے اور کبھی جا کے وہ کسی دروازے پہ دستک دیتا ہے. یہ ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے نا وہ ارتاب میں ہے، وہ شک میں ہے، وہ ریب میں ہے. اب ایمان کا جب ایمان دل میں گھر کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. کہ مومن کون ہے؟ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب محشر کا تذکرہ ہوتا ہے، جب جنت اور جہنم کی بات ہوتی ہے، وجلت قلوبهم، اس کے دل کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل ملائی ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب جیسے جیسے وہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے، جیسے جیسے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اسے اس حلاوت ملتی ہے، اسے مٹھاس پہنچتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نا ایک دن ارادہ بنایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تہجد ہے نا ذرا اس کا مشاہدہ کروں. اب وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کی جو خالہ ہے جس دن ان کی باری آئے گی نا اس دن میں مشاہدہ کروں گا رسول اللہ کی نماز کا. چلے گئے اس دن. بات تو لمبی ہے، میں آپ کو صرف مقصد کی بات جو میرے مضمون سے تعلق رکھتی ہے وہ بتانے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو فرمایا اور نماز کا آغاز کر دیا. اور یہ نوجوان اس وقت اس کی عمر کیا ہوگی؟ یہی 13 14 15 برس کی، بس اتنی سی عمر ہوگی تقریباً. اب نوٹ کر رہا ہے
کہ رسول اللہ نے اٹھ کے کیا کیا، اسی طرح گئے، مشکیزے کا منہ اسی طرح کھولا، وضو بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر نا بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ احترام، لیکن چونکہ یہاں جو ہے نا احترام دوسرے طریقے سے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یقین جانے قرآن مجید کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جب دیکھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز جو ہے نا عاجزی انکساری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے پکڑا اور گھما کر کے نا اپنے سیدھی طرف لے آئے۔ اب دیکھیں باقی ہر جگہ پر جو ہے نا تیمم جو ہے نا دائیں طرف، اس کو جو ہے سمجھے بلندی حاصل ہے، تیمم کو دائیں طرف کو نا مرتبہ حاصل ہے، لیکن جب امامت کی باری آتی ہے تو امام جو ہے وہ بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی دائیں طرف ہے۔ اللہ کہ دیکھیں تاکہ امام کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ میں جو ہے وہ ایک امام بھی ہوں، پھر تیمم بھی مجھے حاصل ہے۔ یعنی اس یہاں آ کر کے حالانکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کو پسند کرتے تھے فی شان کل، ہر معاملے میں، لیکن یہاں الٹ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی، یہ ایک رکعت کی بات ہو رہی ہے، اور پھر سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ نساء پڑھی، اور پھر سورۃ آل عمران پڑھی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان بڑھتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب ہم رمضان آنے والا ہے، اور رمضان میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حافظ ہم جو ہے نا تراویحوں کے لیے وہ کھڑا کرے جو قاری کمپیوٹر ہو۔ کیوں نہیں؟ قاری کمپیوٹر تلاش کرتی ہے، سمجھ بھلے آئے نہ آئے، لیکن پتہ یہ چلے کہ بھئی اس نے نا 20 منٹ میں 25 منٹ کے اندر سپارہ بھی سنا دیا اور تراویح بھی پڑھا دیا ہے نہیں؟ میرے بھائیوں، رسول اللہ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا، دیکھو یہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے اور یہاں بھی ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب ایمان اور صیام ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ اگر ایمان ہے تو روزہ رکھنا ہے، اگر ایمان ہے تو روزہ رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزے نہیں رکھتا وہ اپنا خود ہی فیصلہ کر لے کہ میں کیا ہوں۔ ایمان ہے تو روزہ رکھنا ہے، اور اگر روزہ رکھنا ہے تو ایمان ہے، اور ایمان جب دل میں گھر کرتا ہے نا پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر اللہ پر بھروسہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر حوادثات زمانہ سے اس کی نظریں اٹھتی جاتی ہیں، اللہ پر توکل، پھر سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہی مسبب الاسباب پہ نظر آتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، پھر وہ نماز بھی قائم کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے، اگر وقت ہے، یہاں صرف مال کی بات نہیں ہو رہی کہ مال خرچ کرتا ہے، وقت بھی ہے اس میں، علم بھی اس کے اندر ہے، دولت بھی ہے، جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں
اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے پکا، یہ ہے اصل میں سچائی ایمان کی۔ اور اگر یہ نہیں ہے، جن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں اس نے نا جگہ نہیں پکڑی، اس نے مسکن نہیں بنایا۔ اللہ سے دعا ہے نیکیوں کا موسم بہار آج شام سے یا کل شام سے شروع ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس ماہ رمضان کی برکت سے، اس قرآن کی تلاوت سننے اور سنانے کی برکت سے ایمان جو ہے وہ ہمارے دل میں، ہمارے دل کو ایمان کا مرکز بنا دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔